محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں نظر بد کے تعلق سے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں لے کر کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اگر آپ اس پر عمل کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ تو وہ دعائیں کیا کیا ہیں؟ وہ دعائیں سننے سے قبل، اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا کر ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں۔ تو نظر بد کا لگنا یہ آپ کو معلوم ہے کہ حق ہے، اور نظر بد لگتی ہے، یعنی نظر جو ہے انسان کو لاغر اور کمزور بنا دیتی ہے۔ اور ایک فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 323 میں یہ موجود ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اور تیسری جگہ فرماتے ہیں میری امت میں اللہ کی کتاب لوح محفوظ، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور بعض مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کسی کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بچہ یا بڑا کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے اور روز بروز صحت گرتی جاتی ہے۔ اس صورت میں ڈاکٹر، حکیم اور وید کا علاج غیر مؤثر ثابت ہوتا ہے، کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 کا درج ذیل حصہ 3 مرتبہ پڑھ کر متاثرہ فرد پر دم کر دیں۔ بہت پرتاثیر عمل ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو شفا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ ماہنامہ عبقری میں پڑھا تھا کہ جس بچے کو نظر بد لگتی ہے اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مار دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور ایک عالم صاحب فرماتے ہیں میرا ایک بھتیجا ہے، بڑا ہی خوبصورت تھا، اس کو اکثر نظر بد لگ جاتی تھی اور وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی بھابھی کو یہ عمل بتایا، انہوں نے اسے کرنا شروع کر دیا۔ کل میری ان سے ملاقات ہوئی تو باتوں ہی باتوں میں انہوں نے بتایا کہ جس دن سے آپ کا بتایا ہوا عمل سورہ کوثر والا عمل کر رہی ہوں، میرا بچہ بیمار نہیں ہوتا۔ سورہ کوثر بھی 3 مرتبہ پڑھ کر اگر آپ اپنے بچے پر دم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی نظر بد کا خدشہ ختم ہو جائے گا اور بچہ آپ کا نظر بد سے باہر آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ دعا بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے، اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک واقعہ اس تعلق سے حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ربیعہ اور سہیل بن حنیف، حضرت عامر بن ربیعہ اور سہیل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے۔ سہیل نے اون کا جبہ اتارا۔ عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی۔ وہ پانی میں اتر کر نہانے لگا۔ میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی۔ میں اس کے پاس آیا، اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے، گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس
اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا پڑھی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس سے اس کی گرمی و سردی اور بیماری و لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات پر اس کی ذات یا اس کے مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، نظر بد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سفید شیشے کا گلاس لیں اور اسے پانی سے بھر لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 7 بار یہ مسنون دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ ومن کل عین لامہ۔ پانی کے گلاس پر دم کر کے بچے کو پلا دیں، نظر بد سے حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ان کلمات کے ساتھ حفاظت فرماتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، میں اللہ رب العزت کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں تمام جن و آصیب سے اور ہر بری نظر سے۔ فائدہ، اپنے بچوں پر صبح و شام ان کلمات کو 3 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد سے حفاظت رہے گی، لگی ہوئی نظر اتر جائے گی اور شیطان کے شر سے حفاظت رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ قرآن عظیم کی سورہ قلم کی 68ویں آیت کے تعلق سے آیا، کسی کو نظر لگ جائے چاہے کتنی سخت ہو، اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف 3 یا 7 مرتبہ پڑھ دیں، پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ شفا ہو جاتی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت یہ ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو بھی آپ اگر 11 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کریں گے، انشاءاللہ تعالی نظر بد کا خدشہ ختم ہو جائے گا۔ اور آخری بات اور ملاحظہ فرما لیں، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگ گئی ہو تو اس پر سورہ قلم کی اس آیت کا پڑھ کر دم کرنا مفید ہے، وہ جو ہم نے ابھی بتائی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے، کافر لوگ جب ذکر قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہے۔ میری بچی عید کے سارا دن روتی رہی، یہ آیت پڑھ کر دم کیا، فوراً چپ ہو گئی۔ یہ ایک کسی نے یہ واقعہ لکھا ہے اس آیت کے تعلق سے۔ تو لہذا میں نے کئی دعائیں آپ کو بتائی ہیں، آپ کسی بھی دعا کو جو آپ کو آسان لگے یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کو جب پڑھ کر دم کریں گے، میرا یقین کامل ہے، کیونکہ فرمان رسول کبھی غلط نہیں ہوتا، قرآن کی آیات کبھی غلط نہیں ہوتی، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اور نظر کا لگنا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ثابت ہے، نظر لگتی ہے، تو لہذا ہمیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال کریں اور ان پر دم کرتے رہیں، اور ان پر دم کر کے ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے رکھے اور ان کے مقدر کو اچھا فرمائے۔ تو محترم سامعین اکرام، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے حق میں دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔